اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد الامین وعلى آلہ وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم حضرات و خواتین، اس وقت عالم اسلام اس انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ساتھ عام انسان کے سامنے جن دشواریوں کا سامنا ہے اور جن مشکلات سے ان کو دوچار ہونے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے وہ ہم سب پر آیا ہے۔ مقامی سطح سے لے کر کے بین الاقوامی سطح تک انسان ایک اضطراب اور بے چینی کے اندر مبتلا ہے، اور اس بے چینی سے نکلنے کے لیے اسے کوئی راہ دکھائی نہیں پڑتی ہے کہ جس کو وہ اختیار کر لے اور ان کے دکھوں کا مداوع، ان کے مشکلات سے نجات پانے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ آئیے ہم اور آپ اس مختصر سے لمحے میں جو عید الاضحیٰ کے خطبے کی صورت میں رب کائنات نے عطا فرمایا ہے، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اور اس حقیقت کے تہ تک پہنچنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ حضرات گرامی، یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا کا حال یہ ہے کہ وہ یہود ہوں یا نصارہ یا دوسرے اقوام کے لوگ، اپنے ملک میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی تہذیب اور مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، سب کی یہی خواہش، سب کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان ان کے پیچھے چلے اور مسلمان ان کی اتباع اور اطاعت کرے۔ جو کچھ وہ کہیں مسلمان اسے ماننے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے، خوش، اور اگر اس سے انحراف کریں اور اس طریقے کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جو ان کے نبی نے یا کسی درجے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے، اسے اختیار کرنے پر وہ عمل پیرا ہیں، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں زور زبردستی کا سہارا لیا جاتا ہے اور کہیں مسلمانوں کے وجود کو ناپید کرنے کے لیے، ان کو معاشرتی اور سیاسی دنیا میں پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنی سی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ کیا اس کا علاج کچھ ہے؟ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کیا مسلمان صرف ظلم سہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا مسلمان صرف اس بات کے لیے کہ لوگوں کی اطاعت کرے، خدا کی بغاوت کر کے، اور لوگوں کی باتوں کو ہی تسلیم کرے؟ کیا مسلمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے یا کوئی اپنے بندے مقابل کسی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو محسوس کرے تو اس کے طاقت کو نیست نابود کر دے؟ کیا مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ہمیں اور آپ کو ماضی میں جھانکنے کے لیے اور ماضی کی طرف پلٹ کر کے اپنی تاریخ اور انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے، اس کی طرف ہمیں خصوصی اور سنجیدہ توجہ کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، آپ غور فرمائیے کہ جس نبی محترم اور جس عظیم ہستی اور شخصیت کو روزانہ 20 دفعہ ہم یاد کرتے ہیں، باوضو قبلہ رو انتہائی احترام کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اس زمانے میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم میں ایک نبی کی حیثیت سے انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور نبی کی حیثیت سے انہوں نے کہا کہ تم کو ان معبودان باطل اور ایسے معبودوں کی پرستش نہیں کرنی چاہیے کہ جو معبود مکھی تک نہ ہکا سکتے ہوں اور چوہے ان کے غذا کو لے کر کے چلے جاتے ہوں تو ان سے چھڑا بھی نہ سکتے ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تمہارا یہ دعویٰ اگر پائے ثبوت کو پہنچتا ہے، تم کو ہم آزمائیں گے۔ کن چیزوں میں آزمائیں گے؟ جتنے مفادات ہو سکتے ہیں میرے نام پر، کیا ان کو قربان کرنے کے لیے تم تیار ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا تیار۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جتنے خطرات ہو سکتے ہیں ان سے کھیلنے کے لیے تم آمادہ ہو، انہیں جھیلنے کے لیے تم اور ان سے برداشت کرنے کے لیے تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا تیار ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کبھی آگ کے انگاروں میں ان کو ڈال دیا گیا اور کبھی ان کو کہا گیا وطن چھوڑ دو، کبھی ان سے کہا گیا کہ تم نے ہمارے معبودوں کی تذلیل کی ہے، کیا ہو گیا ہے تم کو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ماں بھی رحم کھانے کے لیے تیار نہیں، باپ بھی شفقت سے اپنی اولاد کی طرف دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فَأَتَمَّهُنَّ جب ان تمام مراحل سے گزار دیا گیا اور ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس عظیم شخصیت نے جب اعلیٰ نمبر سے کامیابی حاصل کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ابھی نہیں، ابھی اور باقی ہے۔ اس سرزمین پر جہاں آج لاکھوں اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے، مرد و خواتین، بوڑھے جوان حاجی کی شکل میں طواف زیارت کر رہے ہیں، اس سرزمین پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان بستا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ یہاں جا کر کے اور تم اپنی اولاد یعنی اپنے بیٹے کو جو شیرخوار بیٹا ہے، اپنی بیوی کو جو صنف نازک سے جن کا تعلق ہے، ان کو چھوڑ کر کے آؤ۔ انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اگر ہم اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ دیں گے تو کیا بنے گا ان کا، اور بیوی کو چھوڑ کر کے چلے آئیں گے تو ان کا سرپرست اور ان کا نگراں کون ہوگا، کون ان کی حفاظت کرے گا؟ خدا کا حکم تھا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا تھا کہ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پلٹ کر کے جواب دیا تھا اللہ کے حوالے، جائیے، ہمیں کوئی پریشانی اب نہیں ہے، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہ انہوں نے سمجھا تھا اور انہوں نے اس کو حقیقت کو جانا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمام امتحان میں ابراہیم اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ فَأَتَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تم کو امام بنایا جا رہا ہے، لوگوں کا امام بنایا جا رہا ہے۔ اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، جن کا وجود نہیں تھا اس زمانے میں، بعد میں ان کا وجود ہوا۔ تمام لوگوں کا امام بنایا جا رہا ہے، تم کو قیادت کی رہنمائی کے لیے تمہیں مامور کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج زمانہ آپ کو پکارتا ہے کہ اگر تم واقعی اسوہ ابراہیمی کے شیدائی ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ قوموں کی امامت تم کرو تو تم کو بھی امتحان دینا ہے، تم کو امتحان دینا ہے۔ امتحان دینے کا پرچہ ایک یہ ہے کہ وہ اسلام کہ جو اسلام انسانوں کے لیے امن اور آسودگی کا، نہایت سکون اور اطمینان کا، اور نہایت اس دنیا کے اندر امن و سکون کا ایک نظام ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں کو نجات عطا فرمایا کرتا ہے۔ انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اے لوگوں، تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، تم کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ، صاحب ایمان ہو جاؤ، دنیا کی عافیت اور خیریت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دنیا کو چھوڑ کر کے تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، منو مٹی کے نیچے تم کو دبا دیا جائے گا، عالم برزخ کی زندگی، سکون کی زندگی تم کو چاہیے، آؤ اسلام کی طرف۔ اگر تم کو حشر کے میدان میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی صدا سننی ہے،
آؤ اسلام کے دامن میں پناہ لے لو، یہ صدا تم کو سنائی جائے گی، انعامات سے تم کو نوازا جائے گا، اور تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اس کی رضا اور رضوان کی خوشخبری تم کو سنائی جائے گی۔ وہ اسلام ہی کے دامن میں وہ چیز پناہ لینے کے نتیجے میں تم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، آج اگر یہ حقیقت ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم بھی امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ جو امتحان نہیں دیتا ہے، صلاحیت کے اعتبار سے کتنا اونچا ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں ڈگری نہیں آیا کرتی ہے، اور جب ڈگری نہیں ہوتی ہے تو اس کو کوئی سروس اور کوئی ملازمت بھی نہیں ملا کرتی ہے۔ چپراسی بھی آدمی چپراسی کے لیے جب کسی دفتر میں درخواست دیتا ہے تو اسے بھی پوچھتا ہے کتنا پڑھا لکھا ہے تو، ڈگری تیری کہاں ہے، ہائی اسکول ہے، انٹر ہے، کیا ہے، بتا تو صحیح۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، اور اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہمیں امامت کا منصب دے دیا جائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو سوچنے کے لیے کہ جو ملت، جس ملت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرمایا تھا، آج وہ ایک بھکاری کی حیثیت سے کبھی یہودیوں کے ہاں اور کبھی نصرانیوں کے ہاں، کبھی ہندوؤں کے ہاں اور کبھی سکھوں کے ہاں بھیک مانگتی ہوئے نظر آتی ہے۔ کیا اسلام کی توہین نہیں ہو رہی ہے؟ اسلام کے علمبردار مسلمان کہلانے والی ملت آج وہ اپنے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی بھیک مانگتی پھر رہی ہے۔ جس کو امامت کے لیے برپا کیا گیا تھا، جس کو امامت کے منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ دوسروں کو امام بنا کر کے ان کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار، بخوشی آمادہ اور تیار۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت کے لیے جو منصب ہے، اس منصب کو پانے کے لیے کچھ صفات اور کچھ خصوصیات اپنے اندر تم کو پیدا کرنی ہوں گی۔ اگر ان خصوصیات اور صفات کو تم پیدا نہیں کرو گے تو امامت کے بجائے تم کو اطاعت کرنی پڑے گی، جیسا کہ کر رہے ہو۔ یہ سوچنے کا موضوع ہے کہ جس ملت کے پاس 58 ملک ہوں، جس ملت کے پاس دنیا کی جتنی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں سب ان کے قبضے قدرت میں ہوں، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہو کہ وہ کبھی امریکہ کے ڈنڈے کے زد میں ہیں اور کبھی فرانس اور جرمنی ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور کبھی کوئی اور کبھی کوئی۔ آپ تو اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کی صفات اور خصوصیات سے متاثر ہو کر کے انسانی تاریخ گواہ ہے کہ دشمنوں کے سردار اور ان کے بادشاہ اپنے قلعوں کی کنجی آپ کے حوالے کر دیا کرتے تھے، آپ ہمارے حاکم اور ہم محکوم ہیں آپ کے، یہ قلعے کی کنجی ہے، نہ ہم آپ سے لڑ کر کے جیت سکتے ہیں، نہ آپ سے مقابلہ کر کے ہم جیت سکتے ہیں، نہ کسی میدان میں آپ سے ہم آگے نکل سکتے ہیں، آئیے قیادت آپ کے ہاتھ میں۔ کہاں دن لد گئے وہ دن کہاں لدے، اور کس نے وہ دن چھین لیا؟ معلوم ہوا کہ ہم نے دنیا میں پہنچ کر کے حب الدنیا و کراہیت الموت کی بیماری کے اندر ایسے مبتلا ہو گئے کہ آج ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم ملت مسلمہ کے اور ملت اسلامیہ کے افراد ہیں، ملت اسلامیہ کے ہم افراد ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا اپنے مالک سے کہ میری ذریت، میرے خاندان کے لوگ، وہ ان کو امامت ملے گی نہیں ملے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگوں کو یہ مقام نہیں مل سکتا ہے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کے حق کی پامالی کرتا ہو۔ ظالم اسے کہتے ہیں کہ جو یہ نہ جانتا ہو اور یہ نہ مانتا ہو کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، آنکھ بند کر کے وہ بھاگتا ہے اور اپنے مفادات کے حصول اور تحفظ کے لیے وہ جد و جہد و سعی و کوشش کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسحاق اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کے خاندان کے، حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے خاندان کے، حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کے خاندان کے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے خاندان کے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل، سوچو کہ تم کو ہم نے کتنی نعمتیں دی ہیں،
اور نعمتوں کا مطلب ہے کہ سارے جہان کے انسانوں پر اور سارے جہان پر تم کو شرف و فضیلت بخشی گئی. تم کوئی کاروبار نوکری نہیں کر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے من اور سلوہ تمہارے اوپر نازل کر دیا. تم دریا کے اندر پہنچے تو دریا کے اندر کوئی پل نہیں بنایا گیا، کشتی نہیں لگائی گئی اور کوئی دریا نہیں. پانی سے کہا گیا پانی دونوں طرف کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے بندے جا رہے ہیں، ہمارے اس راستے سے ہمارے بندے گزر رہے ہیں، پانی ادھر کھڑا پانی ادھر کھڑا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ ناز نخرے تمہارے ہم نے سہے ہیں. لیکن جب تم نے اس اسوا کو اور اس طریقے کو جب تم نے چھوڑ دیا کہ جو طریقہ ابراہیمی طریقہ تھا، جو طریقہ اماموں کا طریقہ تھا، جب اماموں کے طریقے سے تم نے انحراف کیا تو اس کا انجام یہ ہوا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ذلت اور مسکنت، رسوائی اور بدنامی اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر تم کو مجبور کر دیا گیا، تمہارا فیصلہ کر دیا گیا. منصب امامت سے معزول کیا جا رہا ہے، منصب امامت سے تم کو معزول کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تمہارا قبلہ بھی بدلا جا رہا ہے. بیت المقدس کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اب وہ بیت المقدس کی طرف کوئی نماز پڑھ کر منہ کر کے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ مسجد حرام کی طرف. امامت بدلی تو امامت کا مطلب جہاں جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی وہ قبلہ بھی بدل دیا گیا. یہ علامت ہے اور یہ اعلان تھا کہ اب امامت تمہاری نہیں رہی، کسی اور کی امامت ہوگی. حضرات گرامی اب غور فرمائیے کہ اگر ظلم کے پاداش میں یہود و نصارہ کو منصب امامت سے معزول کر دیا گیا تو 58 ملک کے مسلمان، جو ہر 5واں آدمی دنیا کا مسلمان ہے، ہر 5واں آدمی دنیا کا مسلمان ہے، کیا ان کو امامت حاصل ہے؟ غور فرمائیے گا اور سوچئے گا کہ آپ کیا منصب امامت پر مامور ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم انہوں نے کیا، منصب امامت سے ان کو معزول کیا گیا. ظلم ہم نے کیا، یعنی مسلمانوں نے ظلم کیا، جس کے نتیجے میں آج مسلمان بھی امامت سے معزول کر دیا گیا ہے. ورنہ کسی اقوام متحدہ کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ کسی سلامتی کونسل کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ کسی بڑے ملک سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ تو ید ولیہ رکھنے والے تھے، اوپر آپ کا ہاتھ، آپ امن دینے والے تھے، آپ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے. آپ نہ کہ دوسروں سے اپنے جان مال کی، اپنے اقتدار کی، اپنے حکومت کی حفاظت کی، چوکیداری کے لیے پولیس مین کی ڈیوٹی لگانے والے تھے. آپ کے لیے خطرہ کیا تھا؟ آپ کے لیے دشواری کیا تھی؟ حضرات گرامی یہ سوچنے کا موضوع ہے. کب تک آپ اطاعت کریں گے لوگوں کی؟ کب تک آپ لوگوں کے پیچھے چلیں گے؟ کب تک آپ باطل کی اطاعت کرنے کے بجائے حق کی اطاعت کرنے کے لیے کب آپ کو اور ہمیں اور آپ کو ہماری نیند کھلے گی اور ہم اپنے صحیح منصب پر اور صحیح مقام پر ہم کھڑے ہو سکیں گے؟ یہ ایک نہایت ہی سنجیدہ سوال ہے کہ جس کو ہمیں اور آپ کو شخصی طور پر، انفرادی طور پر، مقامی طور پر، ملکی طور پر، بین الاقوامی طور پر ہمیں اور آپ کو سوچنے کے لیے متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک عجیب سا فلسفہ ہمارے یہاں جس کا چلن ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایم پی بن گیا، شادیانے بجتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. عبداللہ ایم پی بن گئے ہیں اور منسٹر بن گئے تو پھر ماشاءاللہ. کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کر کے ابراہیمی امامت حاصل کی ہے یا آدری امامت حاصل کی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، ابراہیم امامت نہیں. پھر ہمارا ذوق بگڑ گیا کہ ہم ایک ہی انداز سے چاہے وہ آزر کے قبیلے سے ہو، چاہے وہ ابراہیم کے قبیلے ہو، سب پر ہماری خوشیاں نچھاور، سب پر ہماری مسرتیں نچھاور کی جا رہی ہیں. اس لیے ہم اور آپ خدا سے عہد کریں اور اس عید قربان کے موقع پر ہم اپنے اپنے جگہ پر رہتے ہوئے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم یہ دیکھیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم نے امامت کے منصب پر پہنچنے میں کیسے کامیابی کی تھی. اپنی بیوی کی تربیت اس طور پر کی تھی کہ اکیلے چھوڑنے پر بیوی نے آپ اعلانے میں چاہا تھا، بھلے آدمی شادی تو کر لی تھی، اب کہاں جا رہے ہو یہ نہیں کہا تھا. نہیں، ان کی ذہن سازی اس طور پر ہوئی تھی، کہا کہ اللہ کے حوالے جاؤ. الحمدللہ بیٹی کی تربیت اس طور پر کی تھی، تمام بیٹے والوں کو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ
باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا تم کو اللہ کے نام پر مجھے قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بیٹا بھاگتا نہیں گھر سے، باپ سے فریاد نہیں کرتا ہے، ابا جان آپ کو جو کچھ کرنا ہو کر لیجئے، اس لیے کہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. قرآن آپ کو وہ داستان سناتا ہے سنجیدہ انداز سے. اگر اس حقیقت کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو یقیناً دل کانپ جاتا ہے. کیسے یہ تربیت کی تھی انہوں نے. صاحب اولاد اور صاحب ازواج بیویوں والوں کو حضرت ہاجرہ کا اسوہ یاد رکھنا چاہیے. اور حضرت اسماعیل جو بچپنے ہی میں زندگی گزار رہے تھے، حضرت ابراہیم نے ان سے نہیں کہا تھا بیٹا چلو تو کبڈی کھیلنے کے لیے تم کو میدان میں اتارتے ہیں، نہیں، ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے. اور ذبح کا ترجمہ جیسے آج کوئی جانتا ہے ایسے اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے. اس تربیت کے کیے بغیر امامت کا منصب ہمیں اور آپ کو میسر نہیں آ سکتا ہے. اس لیے آئیے ہم اور آپ اپنے خدا سے عہد کریں اور خدا سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تدریج کے ساتھ ہی صحیح، مخالف ہواؤں کے تھپیڑوں سے کے سہتے ہی صحیح، لیکن اسلام کی طرف پیش قدمی کریں گے. اچانک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن تبدیلی آتی ہے جب اس رخ پر چلنے کی جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے اور ہم اور آپ ایک عظیم حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ عظمت ابراہیمی، اسوہ ابراہیمی اور اپنے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو زندہ کرنے کے لیے اور اسی راہ پر مرنے اور اسی راہ پر جینے کے لیے ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.